السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاہرہ کے اندر غریبوں کے لیے کھلی کچہری بنائی ہوئی تھی، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہفتے کے ایک دن قاضی کے ساتھ لوگوں کے مسائل سنتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان کی باری آئی اور جب اس کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو وہ نوجوان سلطان کے سامنے خاموش ہو گیا۔ سلطان نے اس سے 3 بار پوچھا، اے نوجوان اپنی پریشانی بتاؤ، لیکن وہ مسلسل ہچکچا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو بہت غصہ آیا اور سلطان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے جب اس نوجوان نے دیکھا کہ میری خاموشی کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر غصہ آ رہا ہے، تو وہ فوراً بول پڑا اور کہا، حضور چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم نہیں جانتے کہ یہ کس کی عدالت ہے، لہٰذا تمہارے جو بھی دل میں آئے تم بول سکتے ہو۔ اتنے میں وہ نوجوان کہنے لگا، حضور میری پریشانی سارے لوگوں سے الگ ہے۔ سلطان نے کہا، تم اپنی پریشانی بتاؤ، تمہاری پریشانی کو ضرور حل کیا جائے گا۔ اس نے کہا، حضور میں مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک چھوٹے سے دیہات سے آیا ہوں۔ ایک بوڑھا بزرگ جو کہ میرے باپ کا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ حضور میرے باپ کے ساتھی کی اب طبیعت بہت خراب ہے، وہ بستر مرگ پر ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلسل 3 دن سے بوڑھے بزرگ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس کی روح قبض نہیں ہوئی، کیونکہ حضور وہ بوڑھا بزرگ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک کہہ نہیں پا رہا، وہ مسلسل روتا ہے۔ حضور ہم نے سوچا کہ ضرور وہ بوڑھا بزرگ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہوگا، لہٰذا ہم اپنے گاؤں کے سردار کو بلا کر لائے، لیکن اس بوڑھے بزرگ نے اس گاؤں کے سردار کے سامنے بھی کچھ نہ کہا، بس اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے ہیں، وہ اپنی آخری خواہش کسی کو بتانا چاہتا ہے۔ پھر حضور ہمیں اور کوئی راستہ نہ دکھا تو ہم اپنے شہر کے قاضی کے پاس گئے اور قاضی صاحب کو بلا کر لائے، لیکن اس بوڑھے بزرگ نے اپنی خواہش کا اظہار، اپنی آخری وصیت اس بوڑھے قاضی کے سامنے بھی نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی پر یقین نہیں آ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی باتیں، بلکہ سارے درباری اس نوجوان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، حضور مجھ سے بوڑھے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، پورا گاؤں پریشان ہے، کیونکہ نہ اس کی روح قبض ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ کسی کو کچھ بتا پا رہا ہے۔ 3 دن سے مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ اب میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، حضور میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ ہمارے دیہات جا کر اس بوڑھے بزرگ کے پاس جائیں اور آپ جا کر اس سے بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ آخر اس کی کون سی ایسی خواہش ہے جو وہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا۔ یہ سن کر سلطان خاموش ہو گئے۔ اتنے میں قاضی صاحب نے کہا، اے نوجوان کیا تم نہیں جانتے کہ حضور سلطنت کے سلطان ہیں؟ کیا سلطان کے پاس کوئی اور کام نہیں؟ یہ سن کر سلطان غصے کی حالت میں قاضی صاحب کی طرف دیکھنے لگے تو سلطان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر قاضی صاحب بھی سر جھکائے بیٹھ گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 گھوڑے خاص طور پر تیار کیے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سارے درباری منہ تکتے رہ گئے۔ سلطان اس نوجوان کو ایک گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے کر اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ آدھا سفر کرنے کے بعد جب سلطان اس دیہات کے اندر پہنچے تو پیاس کی وجہ سے سلطان کا گلا خشک ہو رہا تھا، لیکن سلطان نے بغیر گھوڑوں کو آرام دیے اس بوڑھے بزرگ کی جھوپڑی کے پاس جا پہنچے۔ سارے دیہات والوں کو پتہ چل گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں۔ یہ بات دیہات والوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ ایک چھوٹے سے دیہات میں وقت کا سلطان تشریف لے آیا تھا۔ سارے دیہات والے جمع ہو گئے۔ سلطان اس بوڑھے بزرگ کی جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اور بوڑھا بزرگ اس کے پاس بیٹھا تھا جو کہ اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے دوسری طرف نظر دوڑائی تو ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جو کہ اس بوڑھے بزرگ کے پاس بیٹھی تھی، جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سلطان نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس بوڑھے بزرگ کی کیا لگتی ہے۔ جب اس بوڑھے بزرگ نے سلطان کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو کسی نے خوشخبری سنا دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مزید تیز ہو گئے، شاید وہ سلطان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اتنے میں سلطان نے اس بوڑھے بزرگ کو ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بابا جی بتائیں آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے کہ آپ اپنی آخری سانسیں ختم نہیں کر پا رہے؟ تو اس نے کہا، حضور میری بیٹی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں ساری زندگی محنت مزدوری کرتا رہا، اپنی جوانی کو ختم کر دیا کہ اب مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا کوئی سہارا تلاش کروں، لیکن شاید قسمت کو بھی یہی منظور تھا، میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھے بزرگ کا مزید ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی بالغ ہو جائے گی تو تیری بیٹی کی خواہش کے مطابق رضامندی کے ساتھ اس کا ایک نوجوان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ سلطان کے وعدہ کرنے کے بعد اس بوڑھے کی روح قبض ہو گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیہاتیوں کو حکم دیا کہ اسی وقت بوڑھے بزرگ کو غسل دیا جائے۔ غسل دینے کے بعد اس بوڑھے بزرگ کا سلطان نے خود نماز جنازہ پڑھایا،
نماز جنازہ پڑھانے کے بعد خود اس بوڑھے بزرگ کو قبر میں اتارا۔ سارے دیہات والے حیران و پریشان تھے کہ ایک عام سے بوڑھے بزرگ کو جس نے ساری زندگی غربت میں گزار دی، اس کی قسمت دیکھو کہ اس کو وقت کا سلطان خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے۔ اس بوڑھے بزرگ کو قبر میں اتارنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان نے اس کو ایک گھوڑے پر بٹھایا اور محل لے گئے۔ محل پہنچنے کے بعد سلطان نے اپنے محل کی سب سے عمر گزیدہ ملازمہ کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس لڑکی کی دیکھ بھال تم کرو گی، اور خیال رہے کہ محل کا کوئی بھی مرد اس لڑکی سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ لڑکی جو بھی چاہتی ہے اس کو کھانے کے لیے دیا جائے، اور مزید یہ کہ اس کی ہر خواہش پوری کی جائے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ لڑکی 2 سال تک سلطان کے محل خانے کے اندر رہی۔ 2 سال بعد اس برگزیدہ خاتون نے سلطان کو بتایا کہ حضور وہ نوجوان لڑکی اب جوان ہو چکی ہے۔ جب اس خاتون نے یہ خبر دی تو سلطان نے اپنا ایک پیغام رساں ایک گاؤں کی طرف بھیجا۔ چند دنوں کے بعد ایک امام مسجد محل کے اندر تشریف لے آئے۔ سلطان نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کو حکم دیا کہ آپ کے گاؤں کے اندر کوئی ایسا جوان ہو جو آپ کا شاگرد ہو اور نیک نام انسان ہو، تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ تو اس امام نے کہا، حضور میری نظر میں ایک نوجوان لڑکا ہے جو کہ یتیم ہے، اس لڑکے کی پرورش بھی میں نے ہی کی ہے، وہ بڑا ہی عبادت گزار لڑکا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس نوجوان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے رضامندی لی اور اس کے بعد ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اس کے بعد اس جوڑے کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ محل سے رخصت کر دیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ دوسرے دن سلطان کو خبر ملی کہ اس نوجوان نے لڑکی کو طلاق دے دی ہے اور طلاق دینے کے بعد کہیں غائب ہو گیا ہے۔ پورے گاؤں میں حتیٰ کہ ساتھ والے دیہاتوں میں بھی اس کو تلاش کیا گیا مگر اس کا پتہ نہ چل سکا۔ جب لڑکی سے طلاق کی وجہ پوچھی گئی تو لڑکی بالکل خاموش ہو گئی۔ سلطان حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ سلطان نے اس معاملے کو تحقیق کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ایک پہیلی بن کر رہ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان نے دوبارہ اس بوڑھے مرحوم بزرگ سے وعدہ نبھانے کا سوچا۔ جب اس لڑکی نے اپنی عدت مکمل کر لی تو سلطان نے اس کا نکاح ایک قبیلے کے سردار کے بیٹے سے کر دیا جس میں لڑکی کی رضامندی شامل تھی۔ اگلے دن پھر سلطان کو خبر ملی کہ اب سردار کے بیٹے نے بھی اس لڑکی کو طلاق دے دی ہے اور طلاق دینے کے بعد وہ بھی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ دوسری بار لڑکی کو طلاق ہونا اور دوسری بار اس لڑکی کے شوہر کا اس طرح غائب ہو جانا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے طلاق کی وجہ پوچھی اور پوچھا کہ طلاق دینے کے بعد تمہارا سابقہ شوہر کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ تو وہ لڑکی پہلے کی طرح پھر سے خاموش ہو گئی۔ یہ منظر سلطان کے لیے بڑا ہی مشکل اور عجیب منظر تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ اب دوبارہ عدت پوری ہونے کے بعد سلطان نے اس لڑکی کا نکاح ایک کامیاب تاجر سے کر دیا، لیکن اس بار بھی سلطان کو خبر ملی کہ اس لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کا سابقہ شوہر تاجر بھی غائب ہو چکا ہے۔ اب سلطان کو بھی تجسس ہونے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر بار اس لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی علی بن سفیان، جو کہ شام کے شہر دمشق میں کسی عام مہم کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، وہ سلطان کے پاس آیا اور سلطان نے اسے سارا قصہ بیان کیا۔ ناظرین، علی بن سفیان سلطان کا خاص وزیر تھا جو ہر مشکل کا حل بڑی آسانی سے نکالتے تھے۔ اتنے میں علی بن سفیان کہنے لگے، حضور اس لڑکی کا نکاح اپنے وزیر کے بیٹے سے کرا دیں، اور مجھے امید ہے کہ اس بار ضرور پتہ چل جائے گا کہ آخر اسے طلاق کیوں ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر طلاق دینے کے بعد غائب کیوں ہو جاتا ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان کی بات پر عمل کیا اور عدت مکمل ہونے کے بعد اس لڑکی کی شادی کرا دی۔ شادی کے دوسرے دن وزیر کا بیٹا اپنی بیوی کو بازو سے پکڑ کر سلطان کی عدالت میں لے آیا اور برے عدالت میں کہا کہ میں اس لڑکی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مارا اور وہ لڑکی زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر سلطان نے میان سے تلوار نکالی اور کہا، اے نوجوان، آخر اس لڑکی نے کیا کیا؟ اس وزیر کے بیٹے نے کہا، حضور جس راز سے آپ پردہ اٹھانا چاہتے تھے اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، حضور جتنے بھی مردوں نے اس کو طلاق دی ہے انہوں نے خود نہیں بلکہ اس لڑکی نے ہی دلوائی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اے نوجوان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، حضور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ لڑکی سہاگ رات والے دن اپنے شوہر کو کچھ ایسی جڑی بوٹیوں کی دوا پلاتی تھی جس سے اس کا دماغ گھوم جاتا تھا اور اس کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کو جو بھی کرنے کے لیے کہا جاتا تھا وہ وہی کرتا تھا، اور یہ لڑکی سہاگ رات اپنے شوہر کو وہی جڑی بوٹی کھلاتی اور ساری رات اس کو کہتی کہ صبح تم نے مجھے طلاق دینی ہے، اور جب صبح وہ اس کو طلاق دے دیتا تو دماغی حالت درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے نکل جاتا اور ہم سمجھتے کہ وہ کہیں بھاگ گیا ہے، اور اس نے یہی چال میرے ساتھ چلنے کی کوشش کی لیکن یہ ناکام رہی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ضرور مسئلہ اس لڑکی میں ہے۔ جب اس لڑکی نے مجھے پانی پلانے کی کوشش کی
تو میں نے ایک دم سے دیا جلا دیا اور پانی کو دیکھا تو اس میں جڑی بوٹی ملائی گئی تھی، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا۔ یہ سن کر سلطان نے لڑکی سے اس کی وجہ پوچھی تو لڑکی کہنے لگی کہ حضور میں مرد حضرات سے نفرت کرتی ہوں، کیونکہ میں نے بچپن میں اپنی ماں پر ظلم ہوتے دیکھا تھا اور وہی بدلہ آج تک میرے دل میں تھا، اور جس بوڑھے بزرگ نے آپ کو وصیت کی تھی یہ میرا سوتیلا باپ تھا۔ میرا جو حقیقی باپ تھا وہ میری ماں پر بہت ظلم کرتا تھا، اسی لیے جب بھی میں کسی مرد کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں نفرت کی آگ بھڑک جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، کیا تم نہیں جانتی کہ جس لڑکی کو ایک بار طلاق ہو جائے تو معاشرہ اسے کس نظر سے دیکھتا ہے اور معاشرے میں اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے؟ تمہیں اپنے جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شریعت کے مطابق سزا سنائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے گھر کو آباد رکھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اتحاد نصیب فرمائے۔